وہ شہید عزیزان محترم، شہید، آپ پیچھے شہداء کی تصویریں دیکھتے ہیں، شہید عارف حسینی، شہید ڈاکٹر نقوی. شہید ڈاکٹر نقوی خود فرماتے ہیں کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ راستہ شہادت کی طرف جاتا ہے. راستہ ایسا ہے. اب میری زندگی میں خوف ہو. خوف کس چیز کا ہے؟ لاسٹ، یعنی کھو جانے کا غم. کس چیز کے کھو جانے کا غم؟ کیا چیز ہے آپ کے پاس جو آپ کو خوف ہے؟ جب انسان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں کھو جائے. ابھی انسان کے پاس موبائل ہوتا ہے جو کراچی میں سب سے زیادہ چوری ہو جاتا ہے. یہ تو اب انسان یوز ٹو ہوا ہے، بھائی ایسے لے جاؤ اور دے دیا کریں ابھی پچھلے. لیکن عزیزان محترم، انسان کو خوف ہے نا، خوف ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے انسان کی؟ اب آپ بولیں گے بھائی سب لے لو مجھے چھوڑ دو، یہ سب سے قیمتی ہے نا. سب چیزیں دوبارہ آ جائیں گی، جان دوبارہ نہیں آئے گی. اب جس کو جان کا خوف ہو وہ شہادت کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتا، نہیں حاصل کر سکتا. وہ ایک جوان کربلا میں سید الشہداء کی خدمت میں آیا، 13 سال کا جوان. کہا مولا مجھے اجازت. کہا نہیں، تمہارے بابا شہید ہو گئے، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ. کہا میری ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے. کیوں؟ وہ ایک ماں نے اپنے شوہر کو تو دے دیا، خوب ایک جوان تھا. نہیں، یہاں رکھنا نقصان ہے، دے دینا فائدہ ہے. خوب یہ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہیں نہیں پہنچ سکتے. جب تک آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوگا امام کے راستے پر جان دینا زندگی ہے، حیات ہے، تب تک کربلا نہیں پہنچ سکتے آپ. ویسے بھی کل ہو سکتا ہے پہلی ہو جائے، پرسوں پہلی ہو جائے. کربلا ظاہر میں ضروری ہے، آپ امام بارگاہ کو کالا کریں، پرچم لگائیں، عزاداری عزاخانے سجائیں، ضروری ہے. لیکن اصل تیاری آپ کے باطن کی ہے. کیا آپ اپنے اندر سے کربلا جانے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو چھوڑ کر کربلا نہیں جائے گا اسے کچھ نہیں ملے گا. آپ کے سامنے جتنے لوگ سید الشہداء کے پاس آئے ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، لیکن کیا پایا انہوں نے؟ وہی امام حسین علیہ السلام کے اپنے جملے جو دعائے عرفہ کے اندر کہ پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. خوب کہاں ہماری زندگی میں خدا کدھر ہے؟ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تو تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گے، نہیں کرو. خوب آج دنیا جوان کا سافٹ ویئر چاہتی ہے، ہارڈ ویئر نہیں چاہیے، اسے سافٹ ویئر چاہیے. آپ مسجدوں میں ہوں، ماتم میں ہوں، جلوس میں ہوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا ذہن کہاں ہے؟ آج پوری دنیا اسی پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے. آج ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اگر کوئی شہادت پائے تو کمال ہے، کمال. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. آج اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ٹیکنالوجی میں اوپر لے جائیں، دشمن آپ کو شہید کر دے، اور اس کے پاس آخری آپشن یہی ہے. جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، جتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے ہیں، دشمن اپنی آخری نہج پہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے اس کو جانے موت. وہ آج ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جی پرانے زمانے میں شہادت مل سکتی تھی، ہم تو ماڈرن زمانے میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کیسے شہادت ملے گی؟ شہادت ہر وقت کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے. شہید جہاد مغنیہ، شہید محسن حجاجی جوان ہے نا، جوان ہے، کتنا خوبصورت جوان ہے. بندہ رش کرتا ہے جب ان کی تصویروں کو دیکھتا ہے.
کتنی خوبصورت جوانی ہے، 32 سال کا جوان آج کے اس دور میں، ماڈرن دور ہے، اس ماڈرن دور میں کٹے ہوئے شہیدوں کا سردار ہو گیا، 32 سال کا جوان۔ جانے آپ کے سامنے ابھی 12 چنار میں شہادت ابھی باقی۔ اب انسان اپنے آپ کو، اب یہ تو وہ جہاد ہے جو بہرحال ظاہری جہاد، لیکن اس کے علاوہ علمی جہاد، عملی جہاد، ریسرچ کا جہاد، خوب اس کو، یہ بھی تو جہاد ہی ہے نا۔ جہاد کے معنی کیا ہیں؟ جہاد کے معنی صرف تلوار سے نہیں ہے، جہاد کے معنی کوشش کے ہیں، اسٹرگل کے ہیں۔ خوب آپ کوشش کریں، آپ اسٹرگل کریں، علمی میدان میں کریں۔ آج ہمارے امام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم اس چیز کو پیش کریں۔ امام کی حکومت میں ہم سنتے ہیں بس تلواریں ہوں گی، گھوڑے ہوں گے، ایزان محترم ایسا نہیں ہے۔ امام کے دور میں، امام کی حکومت میں بلڈنگیں بھی بنیں گی، گاڑیاں بھی بنیں گی، روڈز بھی بنیں گے، کمیونیکیشن بھی ہوگی، پولوشن بھی ختم ہوگی۔ خوب ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہمارا جوان کہاں ہے؟ کتنے لوگ آج بیسٹ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہیں، کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے انجینئر ہیں ہمارے پاس، کتنے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں۔ خوب یہ کون کرے گا؟ امام کی حکومت میں آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ میں امام کی حکومت میں اب دیکھیں، ہمیں کربلا کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا، ہم سے تو یہ پوچھا جائے گا نا آج کے دور میں تم نے امام کے لیے کیا کیا؟ امام کی حکومت کوفہ میں ہوگی تو کوفہ کے لیے ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ کیا کوفہ کو ہم اسمارٹ سٹی بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ خوب یہ جب تک ہم سوچیں گے نہیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں اپنے قریبی رشتوں میں، اپنے نفس میں، اپنی خواہشات میں، چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی ایک تصویر جوان کے ایمان کو خراب کر دے۔ خوب وہ تو بہت کمزور ہے۔ ایک ٹیکسٹ میسج ایمان کو تزلزل میں کر دے۔ خوب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کیسے کھڑا ہوگا یہ امام کی حکومت میں؟ مضبوط چاہیے، اور یہ مضبوطی نہیں مل سکتی جب تک رات کے سجدے نہ ہوں، نہیں ملے گی زینب۔ جب تک آپ تنہائی میں خدا کو سجدہ نہیں کریں، نہیں ہو سکتا۔ خوب یہی تو وہ خوبصورتی ہے، یہی تو چیز ہے جو دشمن نہیں چاہتا کہ یہ جوان خدا کی عبادت میں کھڑا ہو، اس سے گناہ کراؤ، اس کو پچھتاوا ہو کہ یہ سوچے کہ میں صبح کیسے کھڑا ہوں گا، میں تو رات کو یہ کیا تھا۔ وہ آپ اسی کے اپوزٹ جائیں۔ خدا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ میں آپ ایک دوسرے کو دور کر سکتے ہیں، خدا اپنے بندے کو دور نہیں کرتا۔ خدا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت ایسی ہے عزیزان محترم، جس سے خدا کی محبت مل جائے پھر دنیا کی محبتیں اسے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس محبت کو ڈھونڈیں بس۔